نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر گنہگار کے دل میں آتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو نے پہلے بھی توبہ کی تھی، پھر گناہ کر لیا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، یہ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں توبۃ النصوحہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں ہوں: گناہ پر ندامت، شرمندگی، افسوس، اسی وقت گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لینا۔ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن مقدس میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ بار بار معاف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کرنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، توبہ ٹوٹنے سے پچھلی توبہ نہیں ٹوٹتی۔ اگر کسی نے سچی توبہ کی اور پھر نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر دوبارہ گناہ کر بیٹھا تو صرف اسے نیک گناہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ سے مایوس ہونا حرام ہے۔ اللہ رب العزت کو بار بار توبہ کرنے والا پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تم منافق ہو، توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہو، حالانکہ منافق تو وہ ہے جو توبہ ہی نہ کرے، مومن وہ ہے جو گر گر کر بھی اللہ کے ہی دربار میں آئے۔ اور مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تب بھی 71ویں مرتبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو عملی طور پر کیا کریں؟ علماء اکرام نے 5 کام بتائے ہیں۔ فوراً دوبارہ توبہ کریں، دیر نہ کریں، وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور رو کر اللہ رب العزت کے ہاں دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر گناہ کی جڑ کو کاٹیں۔ جس جگہ موبائل، دوست یا تنہائی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں گناہ کا موقع باقی رکھ کر توبہ کرنا توبہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے اوپر کچھ جرمانہ مقرر کریں۔ مثلا اگر پھر یہ عمل کیا تو 500 روپے میں صدقہ کروں گا یا 20 نوافل پڑھوں گا، تو گناہ ہو ممکن ہی نہیں ہے۔
اس سے نفس پر قابو آ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نیکیوں کی مقدار بڑھا دیں۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ توبہ کے ساتھ روزانہ استغفار، ذکر اور قرآن مقدس کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ اور پانچویں نمبر پر نیک صحبت اور دعا، تنہائی سے بچیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر ہدایت مانگیں۔ خلاصہ کلام میرے بھائیوں، اللہ تھکنے والا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں، وہ بار بار بلاتا ہے۔ اگر ساری زندگی بھی گناہ میں گزر گئی اور آخری سانس پر بھی سچی توبہ کر لی تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ کے بعد گناہ ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ منافق ہیں، بلکہ یہ دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں اور شیطان سے جنگ جاری ہے۔ گر گر کر پڑے رہنا شیطان کو مقصد ہے، بلکہ گر کے دوبارہ اٹھ جانا مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا